السلام علیکم۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے آج کے اس ویڈیو سبق میں محمد مصطفیٰ علی سروری آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ عزیز طالب علموں، آج تک ہم نے ہمارے جو نصاب کے کئی ایک موضوعات ہیں اس کا ہمارے ان ویڈیو اسباق میں احاطہ کیا ہے۔ آج ہم ایک نئے موضوع پر آپ سے بات کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ لاک ڈاؤن کے سبب جو ملک بھر میں صورتحال پیدا ہوئی ہے اور آپ لوگوں کو اپنے ہاسٹل چھوڑ کر گھروں کو جانے کو کہا گیا تھا، تو آپ اپنے گھروں پر اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے تعلیمی سلسلے کو بدستور جاری رکھے ہوں گے۔ آج کے اس کلاس کے موضوع میں بات کرنا چاہوں گا کہ بحیثیت رپورٹر جو ذمہ داریاں صحافت برائے صحت کے جو جن کی بیٹ ہوتی ہے، یا وہ طلباء، چونکہ آپ لوگ ابھی فی الوقت صحافت برائے صحت پڑھ رہے ہیں، تو آپ لوگوں کی جو ذمہ داریاں ہیں اس پس منظر میں بات کرنا چاہوں گا۔ لاک ڈاؤن کا جب ملکی سطح پر اعلان کیا گیا ہے تو اس میں ذرائع حمل و نقل، ٹرانسپورٹ کی سبھی فیسلٹیز کو، سبھی سہولیات کو معطل کر دیا گیا ہے، چاہے وہ بسوں کی خدمات ہو، آٹو رکشہ ہو، ریلوے ہو اور یا پھر ایئر لائنز ہو، ان سبھی کی خدمات کو معطل کر دیا گیا ہے اور ہر ایک سے اپنے اپنے گھروں پر ہی رہنے کی گزارش کی جا رہی ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو بدستور اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں اور باہر جا رہے ہیں۔ میری مراد ان لاپرواہ شہریوں سے نہیں ہے، بلکہ میری مراد ان ذمہ دار شہریوں سے ہے جن کو پہلی مرتبہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، سارا ہندوستان دیکھ رہا ہے کہ ناگہانی حالات میں جب کہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں تو ان کی صحت کو یقینی بنانے کے لیے، ان کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے چند لوگ ہیں، چند شعبے ہیں جو مسلسل سرگرم عمل ہے۔ میری مراد ہمارے ڈاکٹرز اور نیم طبی عملہ ہے، جو ڈاکٹرز کا معاون عملہ ہوتا ہے وہ ہے۔ اس کے علاوہ لاک ڈاؤن پر عمل آوری کو یقینی بنانے، ہم جیسے ہندوستانی شہریوں کو اپنے گھروں میں رہنے کے لیے ترغیب دلانے، سمجھ لیجیے کہ ہماری پولیس فورس ہے، سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں وہ لوگ بھی کام کر رہے ہیں۔ ان کے علاوہ ایک خاص زمرے کے لوگ بھی ہیں جو بدستور اپنے گھروں سے باہر نکل رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا اشارہ کس طرف ہے۔ جی ہاں، میری مراد ہے میڈیا سے جڑے ہوئے وہ صحافی حضرات کی جو ان ناگہانی حالات میں کام کرنے کے لیے بدستور اپنے گھروں سے باہر اپنے دفاتر کو پہنچ رہے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ ناگہانی حالات میں صحافیوں کو باہر نکلنا پڑ رہا ہے۔ اگر آپ کو میں مثال دوں تو امریکی شہر نیو یارک میں جب 9 ستمبر کو جو جڑواں ٹاوروں پر حملے کا واقعہ پیش آیا تھا، تو اس وقت بھی سب لوگ اس آگ میں لپٹے ہوئے عمارتوں سے دور بھاگ رہے تھے، لیکن دو زمروں کے، دو شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے جو بدستور ان جلتی ہوئی عمارتوں کی طرف قریب میں دوڑ رہے تھے۔ ایک تو وہ آتش فروز عملہ فائر فائٹرز تھے جو آگ بجھانے کے لیے وہاں پہنچنا چاہتے تھے، اور دوسرا صحافی حضرات تھے جو گراؤنڈ زیرو سے صورتحال کا پتہ لگانے کے لیے ان جلتی ہوئی عمارتوں کے قریب پہنچنا چاہتے تھے۔ تو یہ تو دہشت گردانہ جو واقعہ تھا اس کے بعد کی مثال تھی۔ تب بھی صحافی حضرات تھے، ساتھ میں ان کے آتش فروز عملہ تھا جو آگ بجھانے کے لیے وہاں پر پہنچا تھا۔ ایسے ہی آپ کسی بھی ناگہانی صورتحال میں یا آفات سماوی سے پیدا ہونے والی جو صورتحال کا آپ تجزیہ کیجیے گا، تو جہاں سے سب لوگ بھاگتے ہیں وہاں پر میڈیا والوں کو خبر رسانی کے لیے پہنچنا ہوتا ہے۔ چونکہ حالات امن کے ہوں یا جنگ کے، جو نیوز چینلز ہیں، خبریں پہنچانے والے جو ترسیل کے ذرائع ہیں، ان کو کبھی چھٹی نہیں ہوتی۔ جو اخبارات ہیں خبریں پہنچانے کے لیے، ان کو چھٹی نہیں ہوتی، ان کو بدستور کام کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسے ہی پس منظر میں مجھے شاید یہ میں کہنے کے لیے جو تھوڑا سا جھجک رہا ہوں، لیکن کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ خوش قسمت بھی ہیں، اس حوالے سے خوش قسمت ہیں کہ آپ لوگوں نے پہلی چیز تو کہ ایک ایسے پرچے کا آپ نے منتخب کیا ہے، صحافت ہیلتھ جرنلزم، صحافت برائے صحت۔ اس پرچے کا ذکر اب ہر ہندوستانی شہری کر رہا ہے۔
آپ دیکھ لیجیے، اندازہ لگائیے کہ ہمارے ذرائع ترسیل، ایک تو میڈیا کے حوالے سے بہت ساری بدنامیاں، اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عام آدمی کو بھی معلوم ہو گیا کہ میڈیا بڑا غیر ذمہ دارانہ کا رول کر رہا ہے، کہ حالانکہ رہنمانہ خطوط میں باضابطہ طور پر اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ مریض کی نشاندہی نہیں کرنا ہے، مریض کی شناخت کو مخفی رکھنا ہے، لیکن جس طریقے سے تبلیغی جماعت کے نام پر جو دلی میں جو وبال وہاں کے غیر ذمہ دارانہ صحافیوں نے جو چھیڑا تھا، اس کا نتیجہ نکلا کہ ملکی سطح پر یہ پھیل گیا ہے۔ بڑے بڑے خبر رساں ادارے بھی اب ٹی جے تبلیغی جماعت کے حوالے سے جو سو خبریں جاری کر رہے ہیں کہ اس کے زیر اثر ملک بھر میں پھیلا ہے۔ مختلف ریاستوں کے وزراء اور وہاں کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ لوگ بھی جو سو کھلے عام اس طرح کا لے رہے ہیں، جو کہ غیر صحافتی حرکت ہے، غیر اخلاقی حرکت ہے۔ تو بطور صحافی آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کو کسی شخص کے حوالے سے یہ بات پتہ لگ بھی جائے کہ وہ کرونا سے متاثر ہے، تب بھی آپ کو اس کی شناخت کو مخفی رکھنا ہے۔ ریاست تلنگانہ کے ایک مشہور جہدکار ہیں پروفیسر پی ایل وشیشور راؤ، یہ وہی پروفیسر صاحب ہیں جو اردو یونیورسٹی میں بھی وقتاً فوقتاً اپنی لیکچرز کے لیے جیسے تشریف لاتے رہتے ہیں، بطور ممتحن تشریف لاتے ہیں۔ انہوں نے تلنگانہ ہائی کورٹ میں باضابطہ طور پر ایک ریٹ پٹیشن داخل کی ہے، جس میں انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ پولیس کی جانب سے، محکمہ ہیلتھ کی طبی عملہ جو ہے ان کی جانب سے جس طریقے سے بار بار خبروں میں اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس سے نئے متاثرہ جو مریض ملے ہیں اس میں سے اتنے مریض، فلاں مریض، اتنی تعداد میں مریضوں کا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس طریقے سے ایک خاص طبقے کو، ایک خاص مذہب کے ماننے والوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو میں اپنی بات کو پھر واپس اپنے اصل موضوع کی طرف لوٹ آتا ہوں کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ پورے جرنلزم کے جتنے آپ لوگ ترسیل عامہ اور صحافت کے جتنے آپ پرچے پڑھتے ہیں اس میں ایک پرچہ ایسا ہے، اور اسی حوالے سے میں نے آپ لوگوں کو خوش قسمت کہا کہ اس پرچے سے جو جڑا ہوا صبح آپ ایز اے نصاب کے طور پر جو ہے سو آپ یہ موضوع پڑھ رہے ہیں، لیکن سارا ہندوستان اپنی زندگی کے لیے جو ہے سو اس موضوع پر جاننا چاہتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ جو جس سبجیکٹ کو پڑھ رہے ہیں اس سبجیکٹ پر کے متعلق ہر ہندوستانی جاننا چاہتا ہے، تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا اہم یہ موضوع ہے۔ اور صرف ناگہانی حالات میں نہیں، جبکہ جب صحت کے حوالے سے جو ہے حالات پرامن ہوں، جب سب چین و سکون سے رہ رہے ہوں، اس وقت بھی اس موضوع پر اتنی ہی اہمیت دی جانی چاہیے۔ آج دیکھ لیجئے آپ کے جن اخبارات میں، جن اداروں میں باضابطہ طور پر صحت کے حوالے سے کوئی بیٹ نہیں ہوتی، آج وہاں پر لوگ پوچھ رہے ہیں، جو ذمہ دار ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس جو کام کرنے والے صحافی ہیں اس میں سے کتنے ایسے صحافی ہیں جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایشوز پر بہتر طریقے سے رپورٹنگ کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی پس منظر میں آپ کو کل روزنامہ دی نیو انڈین ایکسپریس میں ایک خبر چھایا ہوئی تھی، اس خبر کے ذکر کا مطلب بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں کس طریقے سے جب سارے لوگ سوتے ہیں اس وقت صحافیوں کو کام کرنا ہوتا ہے، جب سارے لوگ اپنے گھروں میں بند ہوتے ہیں اس وقت بھی صحافیوں کو کام کرنا پڑتا ہے، جب سب لوگ جو سو امن اور چین سے رہتے ہیں اس وقت بھی صحافی کو کام کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسے ہی جب ملکی سطح پر لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا، لیکن ملک کے طور عرض میں ہزاروں ایسے صحافی ہیں، سینکڑوں ایسے صحافی ہیں جو بدستور اخبار کے لیے کام کر رہے ہیں، جو ریڈیو کے لیے کام کر رہے ہیں، جو ٹیلی ویژن کے لیے کام کر رہے ہیں، اور خبریں جمع کرنے کے لیے ایسے نہیں کہ اپنے ٹیبل پر بیٹھے ہیں۔ صرف آپ اور ہم جو عام ہندوستانی ہیں وہ جو ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے تازہ ترین خبریں جو ہے جاننے کے لیے تلاش کرتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی ہے جو باہر فیلڈ پر نکل رہا ہے، جو میدان پہ جا رہا ہے، جو دواخانوں کا رخ کر رہا ہے، جو مختلف وزرائے صحت ہیں ان کی کانفرنس کو اٹینڈ کر رہا ہے، جو مختلف وزرائے اعلیٰ کے جو کانفرنسز ہو رہے ہیں ان کو اٹینڈ کر رہا ہے، وزیر اعظم کے جو ہے کانفرنس کو اٹینڈ کر رہا ہے، اور پھر آپ کو تازہ ترین اطلاعات پہنچا رہا ہے کہ آج کے دن کووڈ-19 سے جو ہے ہندوستان میں کیا صورتحال ہے، کن کن ریاستوں میں کن کن مقامات کو ریڈ زون میں جو ہے بتا دیا گیا ہے، اور کن کن اضلاع کو، کن کن شہروں کو، کن کن مقامات کو جو ہے گرین زون میں، اورنج زون میں جو ہے ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ناگہانی حالات میں بھی صحافیوں کو کام کرنا ہوتا ہے، اور آپ لوگ باضابطہ طور پر تربیت لے کر جا رہے ہیں، تو مجھے امید ہے جب آپ جائیں گے تو امید تو یہ ہے کہ ایسی کوئی وبا کا آپ لوگوں کو دیکھنا نہ پڑے، لیکن مجھے امید ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ناگہانی صورتحال ہوتی ہے اور اس وقت آپ بطور رپورٹر، بطور سب ایڈیٹر کام کر رہے ہیں، تو آپ یقیناً آپ کو دی گئی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو دی گئی جو ذمہ داری ہے اس کو پوری طریقے سے بحسن خوبی جو ہے انجام دیں گے۔ میں آپ کو بتا رہا تھا دا نیو انڈین ایکسپریس میں شائع ہونے والی کل کی ایک خبر کے حوالے سے، چنئی سے یہ خبر آئی کہ
چنئی میں 2 صحافیوں کو بھی جو سو کووڈ-19 سے متاثرہ جو ہے سو پایا گیا ہے۔ جی ہاں عزیز طالب علموں، کہ جب سارے لوگ جو سو اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہیں، کوئی کووڈ-19 کے مریض سے ملنا نہیں چاہتا ہے، لیکن صحافت میں صحافی کی ذمہ داری تو ہے خبریں جمع کرنا ہے۔ خبریں جمع کرنے کے لیے یہ صحافی جو سو دواخانوں کے بھی جو سو دورہ کرتے رہے، مختلف ایسے مقامات کا بھی دورہ کرتے رہے جو کہ جو سو ریڈ زون قرار دیا گیا ہے۔ کیوں کہ وہاں پر کوئی طبی عملہ اپنا کام کر رہا ہے، کوئی ادویات کا چھڑکاؤ کر رہا ہے، یا اس کو اس علاقے کو کس طریقے سے جو ہے سو گھیر دیا گیا ہے، بند کر دیا گیا ہے، ان سارے واقعات کی رپورٹنگ کرنے کے لیے ایک صحافی کو جو ہے سو میدان میں جانا پڑتا ہے۔ تو جو ایک صحافی اس میں جو ہے وہ ٹیلی ویژن کے لیے کام کرتے تھے، اور دوسرے صحافی جو ہیں وہ ایک اخبار کے لیے رپورٹر کا کام کرتے تھے، اور اپنے رپورٹنگ کی بیٹ کے دوران ان کو مختلف دواخانوں میں مختلف ایسے افراد کے قریب سے جو سو شاید گزرنے کا موقع ملا جس کے سبب انہیں کووڈ-19 ہوا ہے۔ ایسے ہی تو اس سے بتانا چاہ رہا ہوں میں کہ رسک بھی ہے، اور پھر جو ایمانداری سے کام کرتا ہے، جو محنت کے ساتھ کام کرتا ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ اب عالم یہ ہو گیا ہے، جیسے اس رپورٹر کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ ہیلتھ ان کی بیٹ نہیں تھی، سوک ایشوز، شہری مسائل، بلدی مسائل ان کی بیٹ تھی، لیکن اب ایسے ناگہانی حالات میں کہ اب ہر رپورٹر سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی چونکہ اب ہر فیلڈ میں ہر بیٹ پر کووڈ کے حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے۔ کانگریس جن کی بیٹ ہے ان کو بھی جو ہے سو کووڈ کے حوالے سے ہی جو ہے سو تیار ہو کے جانا ہے، چونکہ کانگریس کے ذمہ دار ہیں جو حکومت سے کچھ مطالبہ کر رہے ہیں۔ بی جے پی کسی کی بیٹ ہے تو ان کو بھی جو ہے سو وہی کووڈ کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ اگر کسی کی بیٹ ہے تو وہاں بھی جو ہے سو کووڈ کے کیا اثرات ہو رہے ہیں، کون سی ایسی کمپنیاں ہیں جن کو جو ہے سو کووڈ کا ٹیسٹ کٹ بنانے کی وجہ سے فائدہ ہو رہا ہے، ان کا کوریج کرنا ہے۔ تو ہر طرف کووڈ-19 کا ہی موضوع چھایا ہوا ہے۔ تو اس میں دیکھیے آپ اس چیز کو سمجھ لیجیے، ایک بات ہم پھر سے جو ہے آپ کی سہولت کے لیے دہرا رہے ہیں، ہم کوئی طب کا کورس نہیں کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے کووڈ-19 پر میرے حساب سے بہت سارے ہندوستانیوں نے ابھی اس کے متعلق بات کرنا بھی شروع نہیں کیا تھا۔ ہم نے ہماری کلاسز میں، آپ ہی لوگوں نے جیسے بی اے کے طلباء، ایم اے کے طلباء نے کلاس میں ہم نے اس پر ڈسکشن شروع کر دیا تھا۔ تو لازمی بات ہے ہمیں جب ہم یہ کورس پڑھ کر جا رہے ہیں تو اور اس طرح کے مسائل سے، اس طرح کے موضوعات پر جب ہم سے رپورٹنگ کرنے کو کہا جائے گا، یقیناً ہم اس کے ساتھ بہتر طریقے پہ انصاف کر سکیں گے۔ تو میں آج کی اس کلاس کو جو ہے یہیں پر ختم کرتا ہوں کہ دیکھیے جہاں پر اتنا رسک بھی ہے وہیں پر اتنی جو ہے سو نیک نامی بھی جو ہے سو آپ کی منتظر ہے اس فیلڈ میں کے لیے۔ تو آپ کوشش کیجیے گا کہ جو سو کووڈ-19 کے حوالے سے آپ کی معلومات درست ہوں، اور اپنی درست معلومات کو آپ مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کیجیے گا۔ یہاں تک کہ خود WHO کا بھی جو سو واٹس ایپ کا ایک نمبر جو ہے سو موجود ہے، اس کے ذریعے سے آپ تازہ ترین مصدقہ اطلاعات جو ہے سو آپ شیئر کر سکتے ہیں، دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو آگاہ رکھ سکتے ہیں۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے، اور اس غیر معمولی جو حالات ہیں اس کے دوران بھی آپ اپنے آپ کو تعلیمی نصاب سے جڑے رکھے ہوں گے۔ میں یہ دعا کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت جلد سے جلد اس وبا سے جو ہے سو ہم سب کو نجات دے، اور ملک بھر میں چین و امن اور صحت اور سکون کی جو ہے سو فضا کو عام کرے۔ اپنا اچھے سے خیال رکھیے گا، اور پڑھائی کے سلسلے کو جاری رکھیے گا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور دعا کیجیے گا کہ یہ جو آنے والا رمضان ہے، اس رمضان کے دوران ہم صحیح طریقے سے عبادتیں کر سکیں اور اللہ رب العزت کو راضی کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔